اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب چینل کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 12واں مہینہ ذی الحجہ کا 3 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں آج ہمیں بات کرتے ہیں اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے تھے۔ 15 ذی القعدہ 1027 ہجری میں ارجمند بانو قطب ممتاز کے وطن سے پیدا ہوئے۔ شروعاتی تعلیم شیخ ابوالوائس ہرگامی سے اور علم اور ادب مولوی سید محمد خانوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء اور مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم اور معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفے اور تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک اور معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت اور عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے۔ باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوتگاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے۔ کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے۔ پیر جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ تیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی اور سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے ہیں جن کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کے الگ الگ قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے الگ الگ قسم کے رنگوں کا ذائقے دار تیل کون جمع کرتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ 3واں قصہ ایک فرس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ہیں جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ روم میں 40واں آیت میں ہے آتی ہے۔
اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو باس بعد الموت کہتے ہیں، اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، دعا کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث 6383 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، صبح کے وقت کی ایک دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں ایک بار یہ دعا پڑھے، وہ دعا کو اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد عملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمد عبدک و رسولک۔ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو دن میں 2 بار پڑھے اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتا ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اس کو 3 حصے آزاد کر دیتا ہے، اور جو 4 مرتبہ پڑھے اس کو پورا ہی آزاد کر دیتا ہے۔ ابو داود 5069 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، عورتوں کا باریک کپڑا پہننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ میری بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی، باریک کا تو تنگ کپڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ ابو داود 4104 کے ریفرنس میں سے۔ ٹائٹ کپڑے نہیں پہننا، ظاہر ہوئے نادگر کو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، مالداروں کے پاس زیادہ نہ جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداروں کے پاس زیادہ نہ جایا کرو تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہ جاننے لگو۔ حقیر کا تو ان کے پاس گئے بعد ہم نہ بہت کم ملا، ہمیں بہت چھوٹے گھر کو محسوس ہوتی گتے، اللہ کے نعمتوں کو کم اندازہ کرتی گھر کو زیادہ جانا نہیں۔ شعب الایمان 1028 عبداللہ بن سخیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، حوض کوثر سے محروم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہو، کچھ لوگ میرے حوض سے دھٹ کر دیے جائیں گے جیسے کہ کوئی گمشدہ اونٹ ہانکا دیا جاتا ہے، گمشدہ اونٹ۔ میں ان لوگوں کو پکاروں گا، ارے آؤ، تو کہا جائے گا کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ میں کہوں گا دور رہو، دور رہو۔ صحیح مسلم حدیث 607 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں، مکھن کھجور کے ساتھ کھانا، بٹر بھی کھجور کو ملا کو کھانا کرتے ہیں۔ بسر اسلامی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور مکھن پیش کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور مکھن کو پسند فرماتے تھے۔ ابو داود
3837 के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा का तो ऐसा है तो फ़ायदा, मक्खन दिमाग और बदन को ताकत पहुंचाता है, ज़ाहिरी और बातिनी वामों को फ़ायदा देता है, मगर भूख कम कर देता है, और खजूर बदहज़मी में नाफ़ी है, इससे एक दूसरे की इस्लाह हो जाती है। तिब्बे नबी के रेफरेंस में से आखिरी 10वां क़िस्सा कुरान की नसीहत के बारे में, फजूल खर्चे से बचने के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब ये दरख्त फल दें तो उनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो, और जब उनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह का हक़ अदा करो और फजूल खर्ची ना करो। याद रखो, अल्लाह फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। सूरह अन्नाम में 14वें आयत में है सब बात, ये फजूल खर्चा करना नहीं कर को। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा जिस पर 3 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल इस पर 4 ज़िलहिज्जा के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।